وہ ہماری عبادتیں تو کچھ ایسی قسم کی ہیں کہ مولانا رومی نے مثنوی میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا دیہاتی، وہ کسی پتہ نہیں کس طرح اس کو موقع مل گیا بادشاہ کے دربار میں جانے کا، اس کو کہیں سے بلاوا آ گیا یا کوئی خدا جانے کیا ہوا بادشاہ کے دربار میں۔ اب جب وہ روانہ ہونے لگا تو اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کے لیے کیا تحفہ لے کے جاؤں، کوئی تحفہ کیا لے کے جاؤں بادشاہ کے لیے۔ بہت سوچا تو پھر اس کے دماغ میں یہ آیا کہ میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں برابر میں ایک دریا بہتا ہے، اس کا پانی بڑا ٹھنڈا شفاف میٹھا پانی ہے، تو اب بادشاہ محلوں میں رہتا ہے، اس کو کہاں دریا کا شفاف پانی ملتا ہوگا، تو میں اس کے واسطے ایک پانی کا گھڑا بھر کے اپنے دریا کے پانی کا اب لے جاؤں۔ تو اس نے دریا کے پانی کا گھڑا بھرا، پانی سے سر پہ رکھا اور روانہ ہو گیا بادشاہ کے محل کی طرف۔ اب جب سر پہ پانی رکھا، اس میں ریت آ رہی ہے، اس میں مٹی جم رہی ہے، اس میں خزانے کیا کیا ہو رہا ہے، پانی کچھ سے کچھ ہو گیا خراب۔ جب بادشاہ کے محل میں پہنچا تو بادشاہ کے سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں سوچتا تھا کہ آپ کے لیے کوئی ہدیہ لے کر آؤں تو میرے سمجھ میں نہیں آیا، اور کچھ تو میرے پاس میرے قریب میں دریا بہتا ہے، بڑا ٹھنڈا میٹھا پانی ہے، تو وہ میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ وہ لے کے بادشاہ کو جو پیش کیا، بادشاہ نے ڈھکنا اٹھایا تو دیکھا پانی تو بہت سارا ہے، مگر کتنی اس میں ریت جمی ہوئی ہے، کتنی اس میں مٹی ہے، اور بادشاہ نے دیکھا کہ یہ میرے لیے لایا، لیکن بادشاہ نے سوچا کہ یہ دیہاتی ہے، گاؤدی ہے، پتہ کچھ نہیں ہے اس کو کیا چیز دنیا میں اچھی ہوتی ہے کیا بری ہوتی ہے، اور بادشاہ کو کیا ہدیہ دینا چاہیے، کیا تحفہ دینا چاہیے، لیکن بیچارہ لایا ہے دل کے خلوص سے لایا ہے۔ لہذا بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ تو ہدیہ اس کا لے لو، اور لے کر اس کو اب مٹکا جو ہے وہ اشرفیوں سے بھر کر اس کو واپس دے دو، اس کا مٹکا اشرفیوں سے بھر کے واپس دے دو۔ البتہ لوگوں سے کہا کہ جب تم یہ واپس جانے لگے تو ہمارے محل کے کنارے جو دریا بہ رہا ہے اس کی ذرا سیر کراتے لے جانا اس کو، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ دریا کے پانی کی یہ نعمت صرف اسی کو میسر نہیں، میرے پاس بھی کتنا بڑا دریا بہ رہا ہے۔ لیکن وہ جو مٹکا ہے وہ اشرفیوں سے بھر دیا۔ کیوں بھر دیا؟ اس کے خلوص کی وجہ سے، کہ بیچارہ لایا تھا خلوص سے، لیکن اس خلوص میں عقل میں آئی نہیں، سمجھ آئی نہیں، خلوص سے یہ چیز لے کے آیا تو اس کو قبول کر لو اور مٹکا اس کا اشرفیوں سے بھر دو۔ ارے ہماری مثال اس گاؤدی دیہاتی سے زیادہ بدتر ہے۔ اس نے تو پانی کو ایک نعمت سمجھ کر ہدیہ پیش کیا تھا۔ ہم خدا جانے کس طرح جو عبادتیں کرتے ہیں وہ بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے کسی طرح بھی لائق نہیں ہیں، کسی طرح ہیں تو وہ گاؤدی اور دیہاتی سے بدتر ہیں، لیکن یہ ان کا کرم ہے کہ وہ ہمارے ارادے کو، ہمارے دل کے ارادے کو محسوس فرما کر اپنے فضل و کرم سے ہمیں اجر عطا فرما دیں، اور یہ کہہ دیں کہ بھائی تو چلو تمہارے روزے بھی قبول، تمہاری تراویح بھی قبول، تمہاری عبادتیں بھی قبول، تمہاری ذکر بھی قبول، تمہاری تلاوت بھی قبول۔ وہ اپنے فضل و کرم سے کریں۔ تو ہم اپنے عمل کے پر نہیں، اپنے مالک کے کرم اور اس کے فضل، اس کے رحمت، اس کی مہربانی، اس کی بنیاد پر امیدوار ہے، اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں۔ اور جب عید کا دن آئے گا تو آپ نے عید کے دن باری تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو میرے بندے، میں نے ان کے اوپر ایک فرض عائد کیا تھا، انہوں نے پورا کر دیا، آج یہ میرے پاس آئے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج میں ان کی سب کی دعائیں قبول کروں گا اور ان کے سارے گناہ معاف کروں گا اور ان کی برائیوں کو بھی حسنات سے تبدیل کر دوں گا۔ اور جب یہ جائیں گے تو مغفور لہو ہو کر جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ضرور رکھیں، اور
چونکہ اس کا کرم ہے، وہ عطا فرمانے والے ہیں، لہذا اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ابھی رمضان گزرا، اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو گئی، کچھ عبادتوں کی توفیق ہو گئی، لیکن ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرے، رمضان ختم ہو اور یہ سارا جذبہ جو ہے وہ مٹی میں مل کے رہ جائے اور پھر دوبارہ ہم اسی زندگی کی طرف پلٹ جائیں جو گناہوں کی زندگی، جو معصیت کی زندگی، جو نافرمانی کی زندگی۔ اے اللہ اپنے رحمت سے اس سے بچا لی جائے۔ یہ دن، یہ جو راتیں باقی رہ گئی ہے، اس میں ہو سکتا ہے اب 27ویں اور 29ویں 2 راتیں ہیں جن میں شب قدر کا احتمال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں ان میں جھوم جھوم کر برستی ہیں، لہذا ان میں جہاں اور دعائیں مانگے ضرور مانگے، اپنے لیے سب کچھ مانگو، اپنی صحت مانگو، اپنا روزگار مانگو، اپنے اولاد کے لیے بہتری مانگو، اپنے گھر والوں کے لیے بہتری مانگو، دنیا کی ساری حاجتیں مانگو، لیکن ساتھ یہ بھی مانگو یا اللہ رمضان گزرنے کے بعد بھی مجھے مسلمان رکھیے گا، یا اللہ رمضان گزرنے کے بعد بھی اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے عبادت کی طرف متوجہ رکھیے گا، نہ صحیح 20 رکعتیں رات کو، لیکن 4 رکعتیں فرض کے مسجد میں تو آ کے ہو جائے، نہ صحیح روزہ سارے دن کا، لیکن کم از کم گناہوں سے تو روزہ ہو جائے، گناہوں کا روزہ تو ہو جائے، کھانا پینا چلتا رہے لیکن گناہ تو نہ ہو۔ اے اللہ اپنے رحمت سے جب رمضان گزرے تو رمضان کی برکات سے بھی ہمیں مالا مال فرمائیے، اور رمضان کے گزرنے کے بعد ہمیں گناہوں سے، اپنی معصیتوں سے، نافرمانیوں سے بچا بھی لیجئے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے انقلاب کا ذریعہ بنا دیجیے، انقلاب کا ذریعہ بنا دیجیے، ایسا انقلاب کہ جس سے ہماری زندگیاں آپ کی رضا کے مطابق ڈھل جائے اور ناراضی کے کاموں سے ہم بچ جائیں۔